آغاز اہم خبر سے۔ آسٹریلیا سڈنی کے ساحل پر شہریوں پر گولیاں برسانے والا دہشت گرد بھارتی نکلا ہے۔ آسٹریلین ٹی وی 9 نیوز کا انکشاف، حملہ ور نوید اکرم بھارتی نژاد ہے۔ سڈنی واقعے پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، پہلگام فالس فلیگ جیسا نکلا۔ وہ جو شوٹر تھا، ون آف دی شوٹر، اس کا نام نوید اکرم تھا اور میرا بھی نام نوید اکرم ہے، تو انفارچونیٹلی دونوں نام جو ہے وہ سملر ہیں۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے کچھ ٹویٹر پہ کچھ اکاؤنٹس نے میری فیس بک سے میری پکچر اٹھائی اور اس پکچر کو وہ لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ بندہ ہے۔ تو میں سب کو یہ کلیئرلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بندہ ہے، میں ڈیفرنٹ ہوں۔ موسٹلی یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو میں نے چیک کیا ہے، یہ انڈین اکاؤنٹس کے تھرو ہو رہا ہے، اور میں سب کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ دہشت گردی واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے منظم ایجنڈے کے تحت حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ساجد اکرم اور نوید اکرم کا پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ حملہ آوروں کی شناخت پر خاندان اور کمیونٹی کی عدم تصدیق سوالیہ نشان ہے۔ بھارتی میڈیا کا ساجد اکرم کے ٹورسٹ ویزے پر جانے کا دعویٰ انتہائی لغو اور جھوٹا نکلا۔ در حقیقت ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا پہنچا تھا۔ ویزا 2001 میں وارینا نامی آسٹریلین خاتون سے شادی کے بعد پارٹنر ویزے میں تبدیل ہوا۔ آسٹریلین ہوم منسٹر ٹونی بیورک کا بیان حقائق کی توثیق کرتا ہے۔ واقعے کے فوراً بعد اسرائیلی اور بھارتی میڈیا اور ان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس واقعے کو پاکستان کے ساتھ نتھی کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ آسٹریلوی شہر سڈنی میں دہشت گردی کرنے والے باپ بیٹا نکلے۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 سے زائد افراد زخمی۔ جوابی فائرنگ میں 50 سالہ حملہ آور باپ ساجد اکرم مارا گیا، جبکہ 24 سالہ بیٹا نوید اکرم شدید زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور سڈنی میں فائرنگ کرتے حملہ آور کو دبوچنے والا ہیرو بن گیا ہے۔ پوری دنیا شامی باشندے احمد الاحمد کی بہادری کی معترف ہے۔ احمد الاحمد خود بھی 2 گولیاں لگنے سے زخمی ہوا، جس کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم امریکی صدر ٹرمپ بھی احمد الاحمد کی بہادری کے معترف۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے احمد الاحمد کو بہادر مسلمانوں کا خطاب دیا۔ سڈنی بیچ پر فائرنگ کا واقعہ، حملہ آور کو قابو کرنے والے احمد الاحمد کے علاج کے لیے چند گھنٹوں میں لاکھوں ڈالر جمع ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ارب پتی نے احمد الاحمد کے لیے $11 لاکھ انعام کا اعلان بھی کیا ہے۔ ویلکم بیک۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے۔ شرح سود 10.5% ہو گئی ہے۔ نئے پالیسی ریٹ کا اطلاق 16 دسمبر سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس میں کمی پر اظہار اطمینان کیا گیا ہے۔ بھارتی فلم دھوریندر میں پیپلز پارٹی کی ریلی اور بینظیر بھٹو کی تصاویر دکھانے پر بھارتی فلم ٹیم کو نوٹس۔ کراچی کی مقامی عدالت میں رائٹر، پروڈیوسر اور اداکاروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی گئی ہے۔ ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے جان لیتے ہیں۔ ناصر، بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، بالکل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں عامر نامی پیپلز پارٹی کے ایک کارکن تھے جن کی یہ درخواست تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فلم ہے، بھارتی فلم ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا آفیشیل ٹریلر سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، جس میں چیئرپرسن شہید محترمہ بینظیر کی بھٹو کی تصاویر، پارٹی پرچوں اور ریلیوں کے مناظر بلا اجازت استعمال کیے گئے ہیں، جو قانوناً غلط ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی قرار دیا تھا کہ یہ اشتعال انگیزی، بے بنیاد اور نقصان دہ تاثر جو ہے اس کا پارٹی پہ پڑ رہا ہے، جس سے پاکستان کی ساکھ کو عالمی سطح پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی قیادت جو ہے پارٹی کی اور کارکنوں کے خلاف نفرت، حقارت اور اشتعال پھیلانے کا باعث بن رہا ہے یہ فلم جو ہے، اور جو پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 499، 500، 502، 504، 505، 153A اور 109 کے تحت قابل دستاندازی پولیس جرائم کے زمرے میں آتا ہے، لہذا مقدمہ درج کیا جائے۔ درخواست پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیا۔ تفتیشی صحیح، ناصر بٹ آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 20 दिसंबर तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद ठंड की लपेट में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। कराची में अगले 24 घंटे में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन एक्ट समेत दीगर मामलात की मंजूरी दी गई है। काबीना ने कानून व अमन व अमान से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी के इजलासों की कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। NFC अवार्ड पर अमल दरामद की 6 माही रिपोर्ट काबीना में पेश की गई है। असातिज़ा के तिब्बी अखराजात से मुताल्लिक़ समरी प्रॉपर्टी कवानीन में तरमीम की तजवीज़ भी काबीना ने मंजूर की है। काबीना ने जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी दी है। पंजाब में शफाफ इम्तिहानात के लिए पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया गया है। महकमों में करप्शन रोकने के लिए 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। मरियम नवाज का कहना था, फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है, फैज़ हमीद का एहतसाब होना खुश आइंद है। पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से ही शुरू किया। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब होना चाहिए। फौज मेरी अपनी है, हमें इस पर फख्र है। जनरल फैज का एहतसाब हो रहा है, बाकी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन सब का एहतसाब हो रहा है। जिसने इस मुल्क के साथ जो किया है, जो नुकसान पहुंचा है, मेरे ख्याल में अच्छा स्टेप ये था कि आर्मी ने अपने आप से एहतसाब शुरू किया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।